السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلا وسہلا ومرحبا۔ یا ربنا دے ہم سب کو اہل القرآن و اہل التقوی و مغفرہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم اهدنا وسددنا اللهم اهد قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة قلبي آمين ثم آمين يا رب العالمين۔ سورة آل عمران آية نمبر 52۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين۔ جب عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا کہ بنی اسرائیل کفر و انکار پر آمادہ ہے تو اس نے کہا، اب دیکھیں اتنی کھلی وضاحت والی نشانیاں اور اتنے معجزاتی احکامات دیکھ کے بھی انسان نہ مانے تو اس سے بڑھ کے بدبختی کیا ہو سکتی ہے۔ اور موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام نے جب فیل کیا کہ کفر کرنے والے زیادہ ہیں تو پھر انہوں نے پکار بلند کی، کہا کہ کون ہے جو میرا اللہ کی راہ میں مددگار ہوگا، جس کو حواری کہا جاتا ہے۔ حواری اللہ کے دین کے مددگار لوگ ہوتے ہیں، اللہ ہمیں ان میں بنا دے۔ ہماریوں نے کہا کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے، گواہ رہو کہ ہم مسلم ہیں، اللہ کی ہم اطاعت میں سر جھکا دینے والے ہیں۔ ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین۔ خوبصورت دعا ہے، اپنے آپ کو وٹنس بنانے کے لیے، اپنے آپ کو گواہ بنانے کے لیے اس دعا کا ذکر بھی لازمی کرنا چاہیے کہ ہم اگر اپنے رب کو سر تسلیم خم کر چکے ہیں اپنے رب کے لیے تو یہ دعا ہمارے لیے مددگار ہے کہ اللہ ہم نے ایمان لایا جو کچھ تو نے نازل کیا، یعنی اپنے نبی پر ایمان لایا اس سے پہلے، واتبعنا الرسول، اور اپنے نبی کی پیروی کرتے ہیں۔ دیکھیں اتباع اطاعت میں نے فرق بتا دیا نا، اطاعت ایک بڑا امر ہے اور اتباع تو شوق کا امر ہے نا، کہ ہم دیکھیں اپنے نبی کو کیسے چلتے، کیسے پھرتے، کیسے کھاتے، کیسے بیٹھتے تھے، تو یہ ہم اتباع کرتے ہیں اپنے نبی کی۔ اطاعت تو کرنی ہم کر رہے ہیں، فاکتبنا، اب تو لکھ لے ہم کو کہاں پہ؟ وٹنس لوگوں میں، جو گواہ ہیں نا تیرے لوگ، جو اس بات کی شہادت دینے والے ہیں کہ تیرے پیغام کو پہچاننے والے لوگ کون تھے تو وہ ہم ہیں، تیرے رسول کا تائید کرنے والے کون تھے وہ ہم ہیں۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، پھر انہوں نے ایک چال چلی اور اللہ تعالیٰ نے ایک اپنی تدبیر کی، واللہ خیر الباکرین، اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ملک شام کو اپنی دعوت کا مرکز بنایا ہوا تھا انہوں نے، اور وہاں یہودی نہیں بلکہ رومیوں کی حکومت تھی۔ یہودیوں کے بغض اور حسد کی آگ اس طرح بڑھی کہ انہوں نے رومی بادشاہوں کو آپ کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا۔ یہودی کہتے تھے یہ ولد الزنا ہے، نعوذ باللہ، اس لیے ان کو ادھر نہیں ہونا چاہیے، اور باقی جو لوگ تھے وہ ان پہ کوئی نہ کوئی الزام ڈال رہے تھے اس طرح تاکہ وہ ان کی بدنامی کا ذریعہ بنے۔ تو پھر عیسیٰ علیہ السلام اس سازش سے بچنے کے لیے ایک پہاڑی میں مقیم ہو گئے، اور وہاں پہ جو ان کے حواریوں میں سے ایک ہوتا نا، کوئی دنیا دار حواری بھی ساتھ ہو جاتا، وہ خرید لیا باطل پرستوں نے پیسے دکھا کے، اور پوچھا کہ مخبری کرو، بتاؤ کدھر ہے، ہم تمہیں بہت جائیداد دیں گے، مال دیں گے۔ وہ ان کے چکر میں آ گیا، اب اس نے بتا دیا، اور جب وہ عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر حملہ کرنے آئے تو عیسیٰ علیہ السلام فطری طور پہ پریشان ہوئے کہ اب کیا ہوگا۔ اللہ نے کہا فکر نہ کرو، اگلی آیت میں جواب آ رہا ہے۔ اور وہ جو شخص جس نے مخبری کی تھی، اللہ نے اس کی شکل عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں بدل دی، اور عیسیٰ علیہ السلام کو صحیح سلامت، اذ قال اللہ یا عیسی انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا، اللہ نے صحیح سلامت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے فرمایا کہ عیسیٰ اب میں تجھے واپس لے لوں گا
اور تجھ کو اپنی طرف اٹھا لوں گا، اور جنہوں نے تیرا انکار کیا ان سے، ان کی ساتھ ان کے گندے ماحول میں ان کے ساتھ رہنے سے تجھے پاک کر دوں گا، اور تیری پیروی کرنے والوں کو قیامت تک ان لوگوں پر بالادست رکھوں گا، یعنی ان کا درجہ ہوگا جنہوں نے تیری پیروی کی، اور جنہوں نے تیرا انکار کیا وہ سب، پھر تم سب کو آخر کار میرے پاس آنا ہے۔ اور احادیث صحیحہ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو دجال آنے والا یہ یہودی قوم میں سے ہوگا، بہت ہی زیادہ فتنہ فساد برپا کرنے والا ہوگا، اور سیدنا عیسیٰ آ کے اس کو قتل کریں گے۔ اور پھر سیدنا عیسیٰ کی اب یہ تائید جو ہے نا اللہ تعالیٰ آگے بھی جا کے لیں گے نا، کہ عہد لیا رسولوں سے، رسولوں کے پیروکاروں سے، یہ عہد اب اس پہ ہم پہ واقع ہے کہ ہر رسول کے اوپر اس کی آنے والی امت پہ ایک عہد ہوتا ہے کہ آنے والے نبی کی تائید کرنی ہے۔ آج ہم پہ کیا عہد ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، ان کا نزول ہونا ہے، اور ہم نے ان کی مدد کرنی ہے۔ اللہ اگر ہمیں زندہ رکھے تو یقیناً ہم بڑھ چڑھ کے محنت کر کے مدد کرنے والے بن جائیں ان کے لیے، اسی میں ہمارے لیے خلاصی ہوگی، کیونکہ دجال کی آگ دراصل ہمارے لیے ٹھنڈک ہے، اور دجال کا جو پانی ہے وہ ہمارے لیے آگ ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دے دیا، کیونکہ اس کی خوشنما زندگی اور جو دلاسے ہوں گے وہ انسان کے لیے آگ ہوئیں گے، اس کو نہیں پکڑنا، اس کے دھوکے میں نہیں جانا، ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ ہمیں اگر موقع دے تو ہم اس پہ ثابت قدم رہیں، اور اگر اللہ ہمیں ہماری اولادوں سے اٹھائے تو اللہ ہماری اولادوں کو چن لے اس میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کے لیے۔ آخر کار تم سب کو میری طرف لوٹ کے آنا ہے، اس وقت میں ان باتوں کا فیصلہ ضرور کروں گا جن میں تمہارے درمیان اختلاف ہوا ہے۔ جن لوگوں نے کفر انکار کی روش اختیار کی انہیں دنیا اور آخرت دونوں میں سخت سزا دوں گا، اور وہ کوئی مددگار نہ پائیں گے۔ اور جنہوں نے ایمان اور نیک عملی کا رویہ اختیار کیا انہیں اس کے اجر پورے کر کے دیے جائیں گے۔ دیکھیں ایمان کے ساتھ بہت بڑی تسلی ہے، ایمان لانے والے بن جاؤ، ایسا جیسا اللہ کے نبی ایمان لائے، ایسا واقعہ میں ایمان لائے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، ہم پوری دلیری کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، توکل کے ساتھ اس پہ جمے رہیں، اللہ ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائے۔ تو ان کے لیے ان کا بہترین عمل ہوگا، ان کے اجر اللہ کہتے پورے دوں گا۔ لیکن جان لو جو ظلم کرنے والے ہیں اللہ ان سے ہرگز محبت نہیں کرتا۔ ظلم یہاں سے شرک بھی ہے، ٹھیک ہے، اور ظلم یہاں سے حقوق اللہ میں دوسروں کے حق مارنا بھی ہے۔ اللہ کا حق مارا تو شرک ہے، بندوں کا حق مارا تو یہ بھی ظلم ہے۔ اور نبی کا حق کیسے مارتا ہے لوگ؟ بدعت کر کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق مارنے والے کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو بدعت کرتے ہیں، جو نئی سے نئی تعبیریں اپنے سستے نسخے اپناتے ہیں اور اس سمجھتے ہیں یہ بس دین مکمل ہے۔ یہ آیات اور حکمت سے لبریز باتیں ہیں جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، اللہ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم کی سی ہے، اللہ نے اسے مٹی سے پیدا کیا، حکم دیا ہو جا وہ ہو گیا۔ اب جو آبجیکشن کرنے والے ہیں نعوذ باللہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نعوذ باللہ بیٹا بناتے ہیں، کہ مریم علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ کی بیوی تھی اور اسلام، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو یہ تو پھر ماں کے ساتھ پیدا ہوا ہے نا، اللہ پیدا کرنے میں اس کو تو کوئی مشکل نہیں تھی، آدم علیہ السلام کے پاس تو دونوں رشتے نہیں تھے۔ تمہیں کہاں سے یہ کہتے ہیں نا چکر آ رہا ہے؟ اب ہمارے پاس ایک خوبصورت دلیل ہے کہ اگر کوئی ہمارے پاس بحث کرے اہل کتاب میں سے کہ تو ہمارے پاس یہ دلیل ہے کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام کے مقابلے میں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس تو ماں تھی، ان کے پاس تو دونوں ہی نہیں تھے۔ خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، اس کو پیدا کیا اللہ تبارک تعالیٰ نے مٹی سے، پھر کہا کہ ہو جاؤ، بس پھر وہ ہو گئے۔ رب کی یہ حق ہے کہ تمہاری طرف سے رب بتایا جا رہا ہے، اور تم ان لوگوں میں شامل نہ ہو جانا جو اس میں شک کرتے ہیں، فلا تکن من الممترین۔ اس کے باوجود بھی اگر یہ لوگ جھگڑا کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے نجران کا وفد ایک پوری تیاری کے ساتھ اس بات کو کلیم کرنے کے لیے اللہ کے نبی کے پاس آیا کہ ثبوت میں ثابت کرے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نبی ان کو دلیل سے بتا رہے ہیں، یہ آیت بھی نازل ہوئی سامنے بتائی لیکن پھر بھی نہیں مان کے دے رہے۔ اور اس کے بعد آگے وہ جو بات ہے نا وَمِنْ حَاجَّكَ فِيهِ، پھر مباہلہ کرنے کا حکم تھا، کیسے لوگوں کو پھر جمع کریں، آمنے سامنے بٹھائیں اور اس پہ کہیں کہ اور اپنے ساتھ کیا ہے کہ اپنے بیٹوں کو بھی لے آئیں، اپنی عورتوں کو بھی لے آئیں، اپنے آپ کو بھی شامل کریں، وہ بھی لے آئیں ایسے، اور برابر پہ بیٹھ کے حق بات کو پیش کریں اور حق کی تصدیق کریں، اور اس کے اوپر پھر نہ ماننے والوں کے لیے بد دعا کریں۔
تو جو ان کے علماء تھے نا وہ پھر اس میٹنگ میں نہیں شامل ہوئے تھے. انہیں اندر سے پتا تھا یہ نبی سچ ہے, اندر سے پتا تھا ان کی دعائیں رد نہیں ہوتی. تو اگر اس وقت وہ اس میٹنگ میں آ جاتے اور اللہ کی طرف سے اس مبالغے کی پیشکش کو وہ قبول کر لیتے تو آج یہود و نصارہ دنیا میں نظر نہ آتے, ان کی نسلیں ختم ہو چکی ہوتی. لیکن چونکہ انہوں نے یہ سمجھ گئے کہ نبی تو ہیں وہ سچے, اگر ان کی بات قبول ہو گئی ہمارے خلاف تو پھر کیا بنے گا, تو بھاگو یہاں سے. یہ علم آ جانے کے بعد اب جو کوئی اس معاملے میں تم سے جھگڑا کرے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیے تم آ جاؤ خود بھی اپنے بال بچوں کو لے کر بھی, اور دعا کرتے ہیں جو جھوٹا اس پر اللہ کی لعنت ہو. یہ بالکل صحیح واقعات ہیں, اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی رب نہیں ہے, اور وہی اللہ کی ہستی ہے جس کی طاقت سب سے بالا تر ہے, جس کی حکمت نظام عالم میں کار فرما ہے. فَإِن تَوَلُّوا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ, اور اگر اس کے باوجود یہ منہ موڑتے ہیں تو یہ سراسر مفسد ہیں, فسادی لوگ ہیں. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ. یہ ایک تبلیغ کا بہترین ٹیکٹک بتا دیا گیا ہمیں, لوگوں کے سامنے بات کیسے رکھنی ہے. کامن ٹرم پہ پہلے بات رکھیں. اے اہل کتاب آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان کامن ہے. سب اللہ کو رب تو مانتے ہیں, یعنی اوپر والا, جیسے ہندو بھی ہے نا, اس سے بھی کوئی بات پوچھے نا تو وہ کہتے ہیں نا کہ اوپر والا چاہے گا تو یہ ہمارے کر دیں گے, تو اوپر والے کو سارے مانتے ہیں. تو اس پہ بات کریں کہ وہ کیا چاہتا ہے, اوپر والا چاہتا کیا, اللہ نعبد الا اللہ. اوپر والا تو یہ چاہتا ہے کہ اس کی عبادت کرو سوائے کسی اور کی عبادت نہ کرو. یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں کریں گے, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے, اور ہم میں سے کوئی اللہ کے سوا کسی کو اپنا رب نہ بنا لیں. اس دعوت کو قبول کرنے سے اگر وہ منہ موڑے تو صاف کہہ دو, گواہ رہو کہ ہم تو مسلم ہیں اور اللہ کی بندگی اطاعت کرنے والے ہیں. اللہ کو چھوڑ کے رب بنانا کیا ہوتا ہے؟ ان کی بولی ہوئی باتوں کو بغیر دلیل کے قبول کرنا. جہاں پہ اللہ اور اللہ کے نبی یا قرآن نہیں بولتا اس کو مان لینا, یہ اللہ کو چھوڑ کے رب بنانا ہے. ان کے حلال کو حلال, ان کے حرام کو حرام سمجھنا, یہ اللہ کو چھوڑ کے رب ان کو رب بنانا. جیسے ابھی پیچھے بات کی تھی نا کہ کچھ علماء کہتے ہیں نا سود جو ہے وہ اس پہ ایک گھر بنا سکتے ہیں, بنا لو. تو اپنی مرضی سے انہوں نے اس کو حلال کر دیا, اللہ نے حرام کیا ہوا تھا. اب اس کو مانیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اللہ کو چھوڑ کے ان کو رب بنا لیا, تو اس سے منع کیا گیا ہے. اے اہل کتاب یا اہل الکتاب لما تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل. اے اہل کتاب تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہم سے کیوں جھگڑا کرتے ہو؟ سب اپنا ابراہیم علیہ السلام کو اپنا بڑا مانتے ہیں. یہود کہتے ہیں ہم میں سے ہمارے بڑے بزرگ تھے, عیسائی کہتے ہیں ہم میں سے ہمارے بڑے بزرگ تھے, اور ہمارا سب سے بڑا کلیم ہے کہ ہمارے نبی کے باپ دادا جو تھے ابراہیم علیہ السلام تھے. تو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تم کیوں جھگڑا کرتے ہو؟ تورات اور انجیل اور ابراہیم کے بعد ہی تو نازل ہوئی ہیں, یعنی یہ جو کلیم کرنے والے لوگ ہیں یہ تو بعد کے لوگ ہیں, ان کے اوپر اترنے والی کتابیں تو بعد میں نازل ہوئی ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام کون تھے؟ پھر کیا تم کو بات سمجھ نہیں آتی؟ یا اہل الکتاب یہاں انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم. تم لوگ جن چیزوں کا علم رکھتے ہو ان میں سے تو خوب بحثیں کر چکے, اب ان معاملات میں کیوں بحث کرنے چلے ہو جس کا تمہارے پاس کچھ علم نہیں؟ اللہ جانتا ہے, تم نہیں جانتے. ما كان ابراہیم یہودی ولا نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما. ابراہیم علیہ السلام تو نہ تو یہودی تھے نہ عیسائی تھے, وہ تو کون تھے؟ حنیفا مسلمہ تھے. حنیفہ مسلمہ کون ہوتا ہے؟ جو توحید پرست ہوتا ہے, جو سیدھے راہ پہ یکسو ہو کر چلنے والا ہوتا ہے. اللہ ہمیں بھی حنیفہ مسلمہ بنا دے, توحید پرست بنا دے ہمیں, کہ سیدھا سیدھا صرف اپنے رب کی رضا کو پانے والے اس کے لیے یکسو ہو جائے. وما کان من المشرکین. یہودی کہتے تھے عزیر اللہ کے بیٹے, نعوذ باللہ, تو وہ تو مشرک نہیں تھے ابراہیم علیہ السلام, یہود تو بعد کی پیداوار ہیں. عیسائی کہتے ہیں نعوذ باللہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں, تو ابراہیم علیہ السلام تو اس کے منکر تھے. وما کان من المشرکین, اللہ بتا رہے ہیں وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے. ان اولی الناس بابراہیم. اب ابراہیم علیہ السلام سے کسی نے تعلق جوڑنا ہے تو کیسا ہونا چاہیے؟ وہ اس کی نسبت رکھنے والا اصل حقدار وہی ہے جو ان لوگوں کو جنہوں نے اس کی پیروی کی, یعنی جو نبی اس وقت مبعوث ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی پیروی کی, وہی ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ تعلق بنانے کے حقدار ہیں. وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا.
اور یہ جو وقت کا نبی اور جو مومن ہے ایمان، یہ ہے اصل میں ابراہیم علیہ السلام کے پیروکاروں میں سے، کیونکہ وہ توحید پرست ہے۔ صحابہ کرام کی طرف اشارہ ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے۔ واللہ ولی المؤمنین، اور اللہ مومنوں کا خود دوست ہے۔ اے ایمان لانے والو، اہل کتاب میں سے ایک گروہ خوب چاہتا ہے کہ کسی طرح تمہیں راہ راستے ہٹا ہی دے لیں، حالانکہ در حقیقت تو اپنے سوا کسی کو گمراہ میں نہیں ڈال سکتے۔ اپنے پاؤں مضبوط ہو تو کوئی نہیں دھکا دے سکتا، اپنے پاؤں نہیں مضبوط نہ، ہم توحید پہ نہیں کھڑے تو پھر ہر چلتی ہوا میں اڑے جائیں گے۔ وہ تو چاہتے ہیں ٹویسٹنگ وے میں تمہیں کہیں نہ سے کہیں سے پکڑ کے تمہاری جو زندگی کو دوسری طرف لگا دیں، اور لیکن اللہ تعالیٰ جس کو نہیں چاہتا گمراہ کرنا اس کو کبھی گمراہ نہیں کر سکتا۔ ان کی چالیں آپ پہ نہیں چل سکتی، مگر اس کا ان کو شعور ہی نہیں ہے۔ اہل کتاب کیوں اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم خود ان کا مشاہدہ کر چکے ہو؟ جان بوجھ کے اللہ کی بات کو سن کے انکار کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اسی طرح یا اہل کتاب، یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل، اہل کتاب کیوں حق کو باطل کا رنگ چڑھا کر متشبہ کرتے ہو، کیوں جانتے بوجھتے حق کو چھپاتے ہو؟ کون سی بات چھپاتے تھے؟ قرآن کی گواہی کو چھپاتے تھے، اللہ کے نبی کی گواہی کو چھپاتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ان کو پتا تھا، جبکہ وہ ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، دعا کے ساتھ کہ یا رب جو کچھ ہم نے سیکھا سمجھا پڑھا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا رب ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی طرح حنیف و مسلمہ بنا دے۔ یا اللہ ہمیں توحید پرست بنا دے۔ یا اللہ ہمیں چنے ہوئے بندوں میں شامل فرما۔ یا اللہ تو ہم سے اور ہماری اولادوں سے بہترین کام لے لے، ایسا جن سے تو راضی ہو جائے۔ یا اللہ ہمیں دنیا میں رہ کے آخرت کی بھلائیاں سمیٹنے والا بنا دے۔ یا اللہ دنیا اور آخرت کی دونوں بھلائیاں ہمیں عطا فرما اور جہنم کی آگ سے ہمیں بچا لے۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔